السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود ندیم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں ندیم سیٹھی صاحب. ناظرین, آج کا پروگرام میرے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ کو معلوم ہے کس بارے میں ہے, کون سا ٹاپک آف ڈسکشن ہوگا. یہی کہا جا سکتا ہے کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ڈائریکٹڈ تھا, اور ہمیشہ سے یہی بات ہو رہی تھی کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس پیکج کو ڈیلے کر دے, اس امینڈمنٹ کے اندر تھوڑی سی ریئلٹی ٹیکٹکس استعمال کی جائیں, فائنلائز نہ کیا جائے اس ڈرافٹ کو. لیکن حیرت انگیز طور پر نواز شریف صاحب نے آج, اس وقت جب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ہر چیز فائنلائز ہو گئی ہے اور NWFP کے نام کے اوپر آخری ڈیلیبریشنز ہو رہی تھی, اس وقت نواز شریف صاحب نے ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی, گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا. اور اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ کل کا اجلاس بھی ملتوی ہو گیا, اینڈ پریزیڈنٹ صاحب کا ایڈریس تھا وہ بھی ملتوی ہو چکا ہے. اب اس پریس کانفرنس کے اندر نواز شریف صاحب نے کن باتوں کو پن پوائنٹ کیا؟ انٹرسٹنگلی, یا انفیکٹ میں کہوں گا اسٹانشنگلی, بڑے ایسے فیکٹرز سامنے آئے جن کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہی بہت سے لیڈرز نے ایگری پہلے وہ کر چکے تھے, خاص طور پہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے اوپر. نام کے اوپر, NWFP کے نام کے اوپر ابھی تک ایک وہ کنسنسس نہیں بلڈ ہو سکا. کیوں نہیں بلڈ ہو سکا, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں سیٹھی صاحب سے. سیٹھی صاحب, آج آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب نے کیا کیا ایک پریس کانفرنس کی, یو آر اویئر آف اٹ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پہلے وہ پریس کانفرنس دکھاؤں, اس کو میں نے بڑا فائن ایڈیٹنگ کی ہے, آپ دیکھیں کہ وہ ایکچولی کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ہمارا وہ ایک جو کمٹمنٹ تھی قوم کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ, کہ 17ویں ترمیم بالکل ایز اٹ از اس کو نکال باہر پھینک دیا جائے, تو وہ خواب تو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. اداروں کے ٹکراؤ سے ہمیں بچنا چاہیے. ہماری یہ تجویز حکومت کو نیک نیتی پہ مبنی ہے کہ آپ جوڈیشری سے مشاورت کریں, اور ایک آفیشل سطح پہ یہ مشاورت ہونی چاہیے. جیسے وزیر اعظم نے پچھلی مرتبہ مشاورت کی تھی, اس دفعہ بھی مشاورت کریں اور ان کی بھی انپٹ لیں اس سلسلے میں, کیونکہ وہ بھی ایک اس کے اندر فریق ہے. شیری صاحب, اب یہ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب نے کیا بات کی ہے, جو انہوں نے کہا اٹس اگینسٹ دی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. یار منیب, کمال کی بات کی ہے. آئی مین, اس سے بڑی فرینکلی زیادتی میں نے پچھلے پورے 2 سال میں نہیں سنی نواز شریف کی زبان سے. زرداری صاحب سے سنتے آئے ہیں. نواز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ ہم تو کہتے تھے 17 امینڈمنٹ کر دیں اور وہ نہیں ہو رہا, یہی کہا نا انہوں نے. کمال کی بات یہ ہے کہ یہ 1.5 سال سے یہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, اور ان کے سب سے رائٹ ہینڈ مین اسحاق ڈار صاحب وہاں بیٹھے ہوئے, اور ایک ایک دن کی رپورٹنگ اس کے اوپر ہو رہی ہے اخباروں میں, اور میاں صاحب نے پوری سپورٹ دیا ہوا ہے. اس کے 100 سٹیٹمنٹ میں آپ کو نکال کے دے سکتا ہوں کہ یہ جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے یہ فیصلہ کرے گی, سب کی مشاورت ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا کہ 17 امینڈمنٹ ختم کر دیں, اور یہ تو پتہ نہیں اب کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ تو بالکل ہی ریپیڈیشن کر رہے ہیں اس چیز کی جس کو خود سپورٹ کرتے آ رہے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اتنے بلیٹنٹ اور اس قسم کی زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں. مگر دوسری بات یہ جو انہوں نے کہی وہ اس سے بھی زیادہ شاکنگ ہے فرینکلی. اور وہ کیا کہ جی جوڈیشری کی آفیشیل ایڈوائس لینی چاہیے تھی, یہ نہیں کہ بس بیہائنڈ دا سینز لے لیں. آپ جوڈیشری کی آفیشیل ایڈوائس لیں, مشاورت کریں جوڈیشری کے ساتھ, آفیشیلی مشاورت کریں. اب آپ کو کوئی بھی یہاں وہ لائر نہیں ہے, ایک آدھ ہیں اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں, جو اب پتہ نہیں شاید لائرز رہے ہی نہیں, وہ کچھ اور اسپوکس مین ہی بن گئے, پارٹی بن گئے, اسپوکس مین بن گئے. اس کا بھی ذکر ابھی کرتے ہیں کیونکہ آنے سے پہلے میں نے ان کے بھی بیان دیکھ لیے آج, کہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو عرض یہ ہے, یہ کہنا کہ جوڈیشری کی آفیشیل ایڈوائس لے لینی چاہیے تھی, مشاورت کر لینی چاہیے تھی, تو آئین میں کہیں لکھا ہی نہیں ہے. ان فیکٹ جوڈیشری کی ایڈوائس قانون بنانے سے پہلے کبھی نہیں لی جاتی, کیونکہ اگر آپ جوڈیشری کی ایڈوائس قانون بنانے سے پہلے لے لیں تو پھر جوڈیشری کا پاور آف جوڈیشل ریویو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر اس کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر آپ ہمیشہ یہ کہیں گے جو قانون بنا جوڈیشری کی ایڈوائس کے اوپر بنا, اب اس کے اوپر جوڈیشری چیلنج نہیں کیا جا سکتا, رائے نہیں. تو یہ تو بالکل آئین کے اسپرٹ کے خلاف جاتا ہے کہ وہ جو بیلنس آف پاور دیا گیا, اور یہ کہنا میاں صاحب کے لیے بالکل غیر مناسب ہے, آئین کے خلاف ہے اور آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی شخص نہیں ہے جو کہ میاں صاحب کے اس بیان کو سپورٹ کرے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں میاں صاحب کے اوپر بہت سخت پریشر ہوگا, کیونکہ وہ بیوقوف شخص نہیں ہے.
یہ سیاست کر رہے ہیں, کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں, یہ آج آپ اور مجھے ڈسکس کرنا چاہیے اس کے پیچھے کیا ہے. کیونکہ یہ کیا رات سارا وقت سوئے ہوئے تھے, لنڈن میں سوئے ہوئے تھے میاں صاحب, اب 3-4 دن سے یہاں آئے ہوئے سوئے ہوئے تھے. رات کو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے سارا کچھ ہو گیا, گرین لائٹ دے دی, تو یہ سوئے ہوئے تھے اس وقت, اور آج آ کے ایک دم ایسے لگتا ہے جیسے کہ کچھ پیغام آیا ہے کہیں سے, پرومپٹ کیا گیا, پیغام آیا, دھمکی ملی ہے یا کچھ اور اس قسم کی کچھ. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زبان میاں صاحب کی نہیں ہے جو نہیں, یہ میاں صاحب آپ دیکھ رہے تھے شکل کی میاں صاحب, اور وہ جو سارے 7 حضرات بیٹھے ہوئے تھے چپ تھے, بولنے کے سوائے وہ ایک صاحب کے جن کا وہاں بھی ان کی بھی ذکر کرتے ہیں. اچھا ویسے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آج کی جو سارا یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی, اور اس کے اوپر ریئیکشنز کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. جن صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آج ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے چہرے پہ اسمرک تھی. ہاں دکھائیے, لوگوں کو دکھائیں کہ وہ کیوں ہنس رہے ہیں. ہم نے پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں دکھائیے جی. وفاقی وزیر قانون بابر اعوان نے 24 مارچ کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ آئینی کمیٹی کی سفارشات 26 مارچ کو پارلیمنٹ میں پیش کر دی جائیں گی, اور اجلاس اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آئینی پیکج 2/3 اکثریت سے منظور نہیں کرا لیا جاتا. بابر اعوان کے اعلان کو ابھی 20 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ یہ خبر سامنے آ گئی کہ صوبہ سرحد کے نام پر اتفاق رائے نہ ہونے کے باعث پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے. یہ خبر سامنے آنے کے چند لمحوں بعد نواز شریف کی حکومت پر تنقید سے بھرپور پریس کانفرنس سے سب حیران رہ گئے. نواز شریف کا کہنا تھا کہ آئینی اصلاحات کا معاملہ مصلحتوں کا شکار ہو گیا ہے اور 17ویں ترمیم کے خاتمے کا خواب پورا نہیں ہو سکا. نواز شریف کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی تجاویز کو آئینی اصلاحات سے نکال دیا گیا اور ججز کی تقرری پر ان کا حکومت سے اتفاق نہیں ہو سکا, جبکہ صورتحال اس سے مختلف ہے. چند دن پہلے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور آئینی کمیٹی کے رکن اسحاق ڈار نے دنیا نیوز کے پروگرام پالیسی میٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے اعتراف کیا تھا کہ ججز کی تقرری کے معاملے پر مکمل اتفاق رائے ہو چکا ہے اور نون لیگ کی جوڈیشل کمیشن میں ایک اور ممبر کو شامل کیے جانے کی تجویز بھی مان لی گئی ہے. سمجھے کہ فائنل ہو گیا آج. اچھا فائنل ہو گیا, بٹ آئی ایم ناٹ سپوزڈ ٹو ڈسکلوز. نہیں آپ ڈسکلوز نہ کیجیے, لیکن تحفظات آئیں اور اس کے بعد کچھ فائنل ہو گیا. ٹائی کی جو ایشو تھی وہ دیٹ ہیز بین ریزالوڈ. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس اچانک ملتوی کی جانے اور نواز شریف کی دھواں دھار پریس کانفرنس سے لگتا ہے کہ معاملہ وہ نہیں جو بیان کیا جا رہا ہے. ANP کے ترجمان زاہد خان کا کہنا ہے کہ ایسے موقع پر نواز شریف کی تنقید سمجھ نہیں آئی, وہی مسائل دوبارہ دہرائے گئے جن کا ملک کو کئی سال سے سامنا ہے. ججز کی تقرری کا معاملہ تو حل ہو چکا ہے. MQM کا موقف بھی ANP سے ملتا جلتا ہے. فاروق ستار کا کہنا ہے کہ تمام امور طے پا گئے تھے, تاہم ججز کی تقرری پر بھی مکمل اتفاق نہیں ہوا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی پریس کانفرنس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے. 18ویں ترمیم پر تمام جماعتیں راضی ہیں, اجلاس ملتوی ہو گیا ہے تو یہ اگلے اجلاس میں پیش کر دی جائے گی. لیکن نواز شریف کی کڑی تنقید سے لگتا ہے کہ اب شاید یہ معاملہ لٹک جائے. چودھری نثار علی عام طور پر سیاسی تقریبات اور پریس کانفرنسوں میں بہت کم مسکراتے ہیں, لیکن نواز شریف کی پریس کانفرنس کے دوران چودھری نثار علی خان کی مسکراہٹ معنی خیز رہی. دیکھیے چودھری نثار علی خان صاحب مسکرا رہے ہیں آپس. نہیں, میں آپ کو 2 باتیں یہاں بتاؤں. باڈی لینگویج آپ سب حضرات کی دیکھیے. نواز شریف صاحب اپولوجیٹک لگ رہے ہیں, ایسے جیسے کہ بس مجھے کہنا پڑ رہا ہے, یہ شرمندہ لگ رہے ہیں مگر کہہ رہے ہیں I have to say. باقی حضرات کی شکلیں دیکھیں جیسے کہ کوئی مر گیا, جیسے کہ اب کیسے اس کو لوگ ہضم کریں گے, ہم کیا جواب دیں گے, جا کے باہر چپ کر کے بیٹھے ہوئے, کوئی اگریشن نہیں ہے, اپولوجی ہے. اور چودھری نثار کی شکل دیکھیں, وہ خوش ہیں جیسے کہ میری بات میں نے منوا لی, میں نے بات منوا لی. عرض یہ ہے ایک چیز اور آپ غور کیجیے, آپ کو اسحاق ڈار صاحب نظر آ رہے ہیں اس لائن اپ میں کونے میں, حالانکہ آپ غور کیجئے ہمیشہ رائٹ ہینڈ پہ ہوتے ہیں, رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ پہ ہمیشہ اسحاق ڈار بیٹھے ہوتے ہیں, اور آج ان کو بالکل دھکیل دیا گیا تاکہ ان کی طرف توجہ ہی نہ ہوئے, کوئی یہ یاد دلائی نہ کر سکے کہ انہوں نے کل کیا کہا, یا ان کی طرف کچھ سوال ہی نہ کوئی پوچھ لے ان کو کہ ڈار صاحب آپ نے تو کل یہ کہا تھا, آج کیسے آپ بیک ٹریک کر کے بھاگ گئے, کیا ہوا. تو یہ ہوا ہے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو ہم نے کہا کہ باڈی لینگویج بھی دیکھیں, شرمندگی ہے, ایسے لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کہا ہے ان کو جو یہ بتا نہیں سکتے, اور وہ اشاروں کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں. اور وہ اشارہ کیا ہے, سیدھی سی بات ہے یار, اس میں اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے مشاورت کرنی چاہیے تھی. یہ کہہ رہے ہیں وہ, اور کیا کہہ رہے ہیں. That says it all. That says it all. شیری صاحب یہاں ایک بریک لیتے ہیں, اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ وکلاء حضرات کا بھی ذکر کریں گے جن کی کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. ایک خط جو کہ نواز شریف صاحب کو لکھا گیا اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.